نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کا جز ہے اور ایمان والے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے حیائی کا تعلق ظلم سے ہے اور ظالم جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ دوستو موجودہ وقت میں بات کی جائے تو بے حیائی کو اتنا طول مل رہا ہے کہ آئے دن ہم نئے سے نئے کام کو ہوتا دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا مجال ہے کہ ہم اس بے حیائی کو ختم کر سکیں، بلکہ ہم اس کو پروان چلنا اور اس کا زیادہ ہونا یہ اپنے لیے باعث فخر سمجھ رہے ہیں۔ جی دوستو میں بات کر رہا ہوں موجودہ وقت میں اگر بات کی جائے ٹک ٹاک کی یا پھر بے حیائی کی، تو ہماری بچیوں کی بات کی جائے تو وہ ایک ایسے پیمانے کی طرف جا رہی ہیں کہ جہاں پر تباہی اور حماقت ہے۔ جی دوستو آئے دن نئے سے نئے کام ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں یہ ٹچ موبائل کا اس طرح سے استعمال کر رہی ہیں جو کہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے تباہی لائے گا۔ اور آج ہم اپنی بچیوں کو اس کام سے روک نہیں رہے ہیں، بلکہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں کہ آج میری بیٹی کے اتنے ملین فالورز اور اتنے دوست ہو چکے ہیں، لائک ہو چکے ہیں، یا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں لڑکی اور لڑکے کے اتنے زیادہ دوست ہیں، اور ایک ایسا کام وہ کر رہے ہیں کہ جس میں نہ ہی ہماری شریعت اجازت دیتی ہے، نہ ہی ہمارا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا سماج اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن ہماری بچیاں آج اس بات کو پروفیشنل دور اور یہاں تک کہ جدید فیشن سمجھ رہی ہیں اور اس کام کو وہ کر رہی ہیں۔ لیکن کیا مجال ہے کہ آج ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی بچیوں کو سکھایا ہو، اپنے بچوں کو سکھایا ہو۔ آج ہم نے وہ حیا والا دامن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھایا تھا، جو ان کے صحابہ نے ہم کو درس دیا تھا، وہ ہم نے درس چھوڑ دیا ہے۔ آج نئے دور کی طرف ہم نئے وقت میں اپنے آپ کو گزار رہے ہیں، اور جیسے میں بات کر چکا ہوں کہ یہ بات سمجھنا کہ میرا بچہ ٹک ٹاک میں جا کر ترقی کر رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس شخص کا وہ بچہ جس بے حیائی کے طریقے کو وہ اپنا کر اپنے آپ کو دنیا کے لیے روشن کر رہا ہے، وہ روشن نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اس گناہ میں بہت سارے لوگوں کو شامل کر رہا ہے، اور پھر ان سارے لوگوں کو اپنے لیے جو وہ گناہ کرتا ہے وہ گواہ بنا رہا ہے کہ ہاں یہ میں گناہ کر رہا ہوں، تم لوگ بھی یہ دیکھ لو۔ اور اسی میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، جیسے ہمارے بچے اور بچیاں جب ٹک ٹاک پر آتی ہیں تو انہوں نے اپنی گفتگو کے ساتھ، اپنے اس ایکشن کے ساتھ، اپنے اس عمل کے ساتھ گانا بھی سائڈ پر چلایا ہوتا ہے، عجیب و غریب قسم کا انہوں نے ساز چلایا ہوتا ہے کہ جس پر ہماری شریعت نے بڑی تاکید کے ساتھ پابندی لگائی ہے۔ لیکن کیا مجال ہے کہ ہم لوگ اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ بات سمجھا سکیں کہ بیٹا یہ جو تم کام کر رہی ہو یہ تمہیں تباہی کی طرف لے جائے گا۔ دوستو بات یہ ہے آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری بچی، میرا یہ بچہ اس موبائل کے ذریعے سے وہ علم کو حاصل کر رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان بچیوں یا بچوں کے ہاتھ میں موبائل کا تھما دینا، یہ کبھی آپ نہ سوچیں کہ ہمارے بچے اس سے ایک اچھے مستقبل کی طرف جا رہی ہیں، بلکہ جب تک آپ ان پر روک تھام نہیں کریں گے، جب تک آپ لوگ اس موبائل کا اپنی بچیوں سے صحیح استعمال نہیں کروائیں گے، وہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو اس لیے میں سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کشمیر میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، پاکستان میں رہنے والے، مسلمان ممالک میں رہنے والے، کہ بھائی ہمیں اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا ہے کہ ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ اتر جائے اور ہم یہ کہیں کوئی بات نہیں، یہ چیز عام چیزوں میں شامل ہے۔ ہماری بچی صراحتاً
کسی سے گفتگو پھرتی چلے۔ اور یہاں تک کہ دیکھیں کہ آج گفتگو کرنا تو دور ہو گیا، آج ہماری بچیاں ایک جگہ پر کھڑی ہو کر بیٹھ کر ہزاروں لوگوں کو اپنی طرف راغب کر رہی ہیں، جو کہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی شاید ہی ہم کو ملے۔ اس لیے دوستو کہ ایسا وقت آئے کہ جب ہم کسی مشکل میں پڑ جائیں، اس سے پہلے ہم کو سنبھلنا ہوگا، ہمیں اس چیز پر دھیان دینا ہوگا اور اپنی ان بچیوں کو اس گناہ میں مزید جانے سے بچانا ہوگا اور اپنے بچوں کو بھی ایسے عمل سے بچانا ہوگا۔